میرے محترم دوستوں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، 3 روز سے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت ہو رہی ہے۔ آج چوتھا دن ہے۔ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں 112 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد باری ہے، اس میں 9 احکام ہیں۔ پہلا احکام یہ ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو۔ دوسرا عابدون، پھر میری عبادت کرو۔ تیسرا حامدون، اللہ کا ذکر کرو۔ چوتھا سائحون، روزے رکھو۔ پانچواں راکعون، رکوع کرو۔ چھٹا ساجدون، سجدے کرو یعنی نماز پڑھو۔ ساتواں آمرون بالمعروف، خود بھی بھلے کام کرو، دوسروں کو بھلائی کا حکم کرو۔ آٹھواں والناہون عن المنکر، خود بھی برائی سے رکے رہو، دوسروں کو بھی برائی سے روکو۔ نوواں والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اللہ کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو۔ بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو آج تائبونہ کو الحمدللہ ہم لوگوں نے سن لیا، عابدونہ کو سن لیا، حامدونہ پر بحث چل رہی ہے اپنی۔ تو توحید کا بیان کل الحمدللہ آپ صاحب نے سن لیا، آج انشاءاللہ وحدانیت کا بیان ہے اور علمی بحث ہے اس میں۔ جو علماء کرام جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دل باغ ان کے ہو جائیں گے، ایسی بحث۔ حامدونہ، میرا ذکر کرو۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں 152 نمبر کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور شکر کرو، کفر کے کام نہ کرو۔ سبحان اللہ، کل کائنات کا خالق و مالک ایک ادنے انسان سے جو ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے، اس سے یہ وعدہ کر رہا ہے تم مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کر دوں، اور شکر کے کام کر، کفر کے کام نہ کر۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 542 حدیث نمبر 2255 توحید کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 194 حدیث نمبر 953 باب نمبر 447 دعا کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکاۃ شریف جلد 1 صفحہ نمبر 371 حدیث نمبر 2140 ذکر الہی کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مزارہ کے جلد 1 مزارہ کے جلد 2 صفحہ نمبر 248 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ 4 کتابوں کے حوالے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جب تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ میرے کو جب جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہترین جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالش چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ میرا بندہ میری طرف آہستہ آہستہ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اور جیسا میرے بندے کا گمان ہے میں اس کے ساتھ ایسا ہی ہوں۔ دوڑ کے جانے کا کیا مطلب؟ ہمارا بچہ آنگن میں کھیل رہا ہے، مثال دے رہے سمجھانے کے لیے، وہ ابھی پورا چل نہیں پاتا، لڑکھڑا کر چلتا ہے، اور ہم باہر سے آ رہے ہیں، ہمارے پہ اس کی نظر پڑ گئی تو وہ کھیل کو چھوڑ دے گا اور ہماری طرف پوری طاقت سے چلے گا۔ تو آپ اس سے 10 گنا زیادہ چل کے اس کو اٹھا لو گے کہ گرے گا، اس کا منہ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ چل رہا ہے، وہ چل رہا تھا، آپ اس سے 10 گنا زیادہ چل۔
تو جتنی ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اس سے لاکھوں درجہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس محفل کی شان مبارک، اس محفل کا درجہ مبارک، اس محفل کا انجام مبارک کتنا اچھا ہے اس کو سنیے. صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 26 صفحہ نمبر 307 حدیث نمبر 1327 دعا کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 1، صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 196 حدیث نمبر 964 باب نمبر 454 دعا کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 346 حدیث نمبر 1448 دعا کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 372 حدیث نمبر 2143 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے. پانچویں کتاب مظہرہ کی جلد 2 صفحہ نمبر 250 ذکر اللہ کے بارے میں لکھا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں اور وہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب ایسی محفلیں ان کو کہیں مل جاتی ہیں تو ایک دوسروں کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ادھر آؤ. پھر وہ فرشتے ہم کو پروں سے ڈھانک لیتے ہیں اور آسمان تک ان کا تانتا لگ جاتا ہے. پھر رحمت ہی رحمت برستی ہے، پھر ہم کو نیند آنے لگتی ہے، ہاں پھر سستی آنے لگتی ہے. ارے چلو یار ذرا بیڑی پیا جا باہر جا کے، چلو یار ذرا پان چبایا میں یہ جائے کیا چاہ پیا میں، چلو ذرا باہر. میرے ایک دوست نے میرے کو مسئلہ پوچھا، بولے حقانی صاحب دیکھو ہم پکے سنی ہیں، ہم نماز تو پڑھتے نہیں، یہ پہلی بات، مگر کبھی کبھی جمعے میں پہلے چلے جاتے ہیں تو جمعے میں اتنی نیند آتی ہے ہم کو، اتنی نیند آتی ہے گویا موت آ جائے. اور سینما میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، قوالی میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی، رنڈی کے ناچ میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی. یہ کیا بات ہے؟ ہم نے کہا سمجھ میں بات نہیں آئی؟ بولے نہیں. ہم نے کہا جب مسجد میں جاؤ گے تو وہاں رحمت برستی ہے، اور جب رحمت برسے گی تو روح کو سکون ملے گا. جب روح کو سکون ملے گا تو اس پہ غنودگی سی طاری ہو جائے گی. یہی رحمت کی دلیل ہے. آپ دیکھیے جمعے کے دن، جمعے کے جب مولوی خطبہ پڑھ رہا ہو تو جب مسجد میں سے نظر پھرائیے تو 10-20 تو آدمی آپ کو ایسے ملیں گے کہ گیا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. کیا گانجا پی کے آیا ہے، چرس پی کے کیا ہوا، کیا یار مولوی کب ختم کرے گا، یار یہ نیند اتنی آ رہی ہے جی. 10-20 آدمی تو آپ کو ایسے ملیں گے دیکھ لینا. اور کتنے کو تو وضو ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وضو بنانے جاتے ہیں، اتنے سو جاتے ہیں. رحمت ہے. نماز ختم ہو جائے آپ گھر پہ جائیے نیند نہیں آئے گی، پنکھا چلائیے گدلا بچھائیے وہ تو رحمت ہی چلے گی، نیند نہیں آئے گی. یہی رحمت کی دلیل ہے حق اور باطل کی. اور سینما میں روح کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے. روح جانتی ہے کہ اس کا خمیانہ مجھے کیا بھگنا ہے، اس کا جرمانہ مجھے کیا دینا پڑے گا، وہ جانتی ہے، اس لیے نیند حرام ہو جاتی. رنڈی کے ناچ میں جاؤ، قوالی میں جاؤ تو اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا خمیانہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے نیند حرام ہو جاتی. ایک بیمار آدمی ہے اس کو نیند کہاں سے آئے گی؟ تندرست سب سو جائیں گے، اور بیمار جو ہوگا اور رات کو 2 بجے چیخے گا ارے کوئی جاگتا ہے، ارے ذرا پانی تو پلاؤ، ارے کیا سبھی مر گئے، کیا ہوا، کاہے کو مر، تو مر، وہ کاہے کو مرے، وہ تو سو گئے، تم جاگ، کاہے کو جاگ. میرے کو درد ہوتا ہے، سب کو تھوڑا درد ہوتا ہے، سمجھا؟ تو بھائی جس کو درد ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی. تو یہ عذاب نزول ہوتا ہے روح پہ، روح کو نیند کہاں سے آئے گی؟ تو یہی رحمت کی دلیل ہے. اور جب ہماری یہ محفل ختم ہو جاتی ہیں تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، آسمان پہ چلے جاتے ہیں. اور
اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، باوجود پوچھتا ہے کہ بتاؤ فرشتے میرے بندے کیا کرتے تھے؟ فرشتوں نے ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، نافرمانی کریں گے، اب اسی فرشتوں کی زبانی اس مخلوق کی اللہ تعریف کروانا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ بتاؤ میرے بندے، میرے فرشتے میرے بندے کیا کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تیرا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے دیکھ لیں تو فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ بن دیکھے ان کا یہ عالم ہے، بڈھے بچے اندھے لولے لنگڑے بیمار سب بھاگے چلے آ رہے ہیں، مرد اور سب بن دیکھے یہ عالم ہے، تو دیکھنے پر تو تم ہی جانے کیا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت تو نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تب تو بہت ہی اس کی آرزو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اور کیا مانگتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جہنم دیکھی بھی ہے؟ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تب تو بہت خوف کھاو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتو تم سب گواہ رہو، اس محفل میں مرد عورت بوڑھا بچہ جتنے تھے جو بھی تھے ان سب کو میں نے اپنی رحم و کرم سے بخش دیا، تم سب گواہ رہو۔ یہ ہے محفل اللہ کے ذکر کی محفل۔ تو اس میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے میں جتنے عیب ہیں سب نکال کے دیتا ہے، مقرر کے عیب، کرانے والے کے عیب، سننے والے کے عیب جتنے ہوتے ہیں چن چن کے گن کے رکھتا ہے کہ باری تعالیٰ اس میں یہ نقصہ تھا، اس میں یہ نقصہ تھا، یہ اس لیے آیا تھا، یہ اس لیے آیا تھا، یہ آ کے پھنس گیا تھا، ایسے ہی چل رہا تھا، ایک ایک نقطہ بنا کے ہمارے پہ اعتراض۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اور فرشتے کو کہ فرشتے تو سن، ہماری حمد و ثنا بیان کرنے والے اور ہماری حمد و ثنا کو دل و جان سے سننے والے اس مرتبے کے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تیری دلیل بیکار ہے۔ فرشتے کی کیا طاقت کہ فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات رکھے؟ اصل میں اس میں راج دوسرا ہے۔ کیا راج دوسرا ہے؟ یعنی اللہ نے اس فرشتے کو ایسی توفیق دی کہ ہمارے میں جتنی کمیاں ہیں سب بیان کر ڈالے، اور اللہ اپنی رحمت کی حجت کو پوری کر دے کہ اس کمی کے باوجود بھی میں نے بخش دیا، تو بھی گواہ ہو جا، بات ختم ہو گئی۔ سمجھا؟ یہ اس میں راز تھا۔ سمجھا؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور شکر کرو کفر کے کام نہ کرو۔ ترمذی شریف جلد دویم صفحہ نمبر 282 حدیث نمبر 1229 دعا کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 565 حدیث نمبر 3788 3788 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 2145 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد دوم صفحہ نمبر 253 ذکر اللہ کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور سے فرمایا کہ تم کو میں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سب عملوں سے اچھا، تم اللہ کی راہ میں چاندی خیرات کرو اس سے بھی اچھا، تم اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرو اس سے بھی اچھا، اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم دوسروں کی گردنیں کاٹو دوسرے تمہاری گردنیں کاٹیں، اس سے بھی اچھا عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بولیے سر ضرور بتا دیجئے۔
تو حضور سے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر. یہ حدیث تھی, اس پہ 4 چاند لگتے. اب قرآن کریم کو سنیے. قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سورہ انفال کے 6 رکوع میں 45 نمبر کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا کے آگے جو ہے یہ بہت ہی بھیانک مسئلہ. یہ آگے والا مسئلہ اگر یاد آ گیا تو آ گیا, یاد نہیں آیا تو نہیں آیا. کوئی کچھ ہے آپ کے پاس کاغذ باغ میں جا لکھ کے دو نا. اس کے آگے کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کے سورہ انفال کا ہے. سورہ انفال کی ہے 6 رکوع 45 نمبر آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے, آیت کریم کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو, جب تمہارا کسی سے جہاد ہو, تمہاری گردنیں وہ کاٹ رہے ہوں اور تم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہو, اس حالت میں بھی مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, نجات پاؤ, چھٹکارا پاؤ. یہ آیت کا مطلب ہے کہ تم کو جہاد کا موقع آ جائے اور جب تمہاری گردنیں کٹ رہی ہوں اور تم ان کی گردنیں کاٹ رہے ہو, ایسی حالت میں بھی تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ, نجات پاؤ, چھٹکارا پاؤ. یعنی اتنی سخت آرڈر ہے کہ اللہ کا ذکر کے لیے اتنی سختی ہے کہ ایک جنگ کے دوران میں بھی اللہ کے یاد سے آپ غافل نہ ہو, اتنا یاد کرو. سمجھا؟ اب اس قرآن اور حدیث سے خلاف ہم کتنا جاتے ہیں اس کو دیکھنا ہے. قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ عمران کے 20ویں رکوع میں 1 نمبر کی آیت ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, لیٹتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. دوسری آیت قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 15ویں رکوع میں 103 نمبر کی آیت ہے, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. نماز پڑھ لینے کے بعد فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اٹھو تو مجھے یاد کرو, بیٹھو تو مجھے یاد کرو, لیٹو تو مجھے یاد کرو. یہ قرآن کا حکم. یہ اب ہمارے کچھ محترموں کی عادت, اٹھیں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ, کوئی کہے گا یا گوس پاک, کوئی کہے گا یا علی, کوئی کہے گا یا وارسی بابا, جیسا جہاں ماحول ہے. اب یہ بزرگان دین ہمارے سر آنکھوں پر, اسے ہمیں کوئی انکار نہیں, لیکن قرآن کے خلاف تو ہوگا کہ نہیں. قرآن کے خلاف عمل کر کے کوئی انسان سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے؟ بتائیے. قرآن کے خلاف عمل کر کے کوئی سعادت ابدی کا حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے قانون بن چکا ہے, جب اللہ کا نام لیں گے تو اللہ عز و جل, اللہ تبارک و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی. اب اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, لیکن محمد عز و جل نہیں کہیں گے, محمد تبارک تعالی نہیں کہیں گے. اب کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سیڑھی کا پایتیا ہم کو نیچے اترنا ہوگا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے, لیکن ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے. اب ایک پایتیا اور اترنا پڑے گا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اب بڑے پیر صاحب تو کل پیروں کا پیر کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے, لیکن آپ کا نام ہے سید عبد القادر جیلانی, لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہیں گے. آپ ایک پایتیا ہم کو اور اترنا پڑے گا, آپ کہیں گے رحمت اللہ علیہ. سمجھے؟ تو اسٹاپ بائی اسٹاپ ہو چکا ہے. اگر اس کے خلاف ہم کریں گے تو بھیا یہ شریعت نہیں ہوگی مگر ہماری جہالت ہوگی. سمجھا؟ یہ قانون کے خلاف ہوگا. اب جو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب ہماری مرضی, تو اب اس کا تو دنیا میں کیا علاج مرضی کا. ایک لطیفہ سنیے بغیر سپے کا. ہاں, اس میں کوئی خان صاحب ہو تو بھیا معاف کریے, یہ تو لطیفہ ہے, پھر کہیں مارنے نہ دوڑے. ہاں لطیفہ ہے بھیا, کہاوت ہے, کہاوت. اسلامی حکومت تھی,
खान साहब कहीं से जा रहे थे 7 फीट लंबे, एक 3.5 फीट का बनिया पेशाब कर रहा था किबले की तरफ मुंह करके। तो खान साहब देख गया तो पीछे से उसका गरेबान पकड़ के ऐसा ही उठा लिया, वो सुअर का बच्चा तुम किधर मुंह करके मुतता है? आप बेचारा बनिया थर 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 कांपे। इस्लामी हुकूमत, ए खान साहब मेरी गलती हो गई, अब कभी इधर मुंह करके नहीं मुतूंगा, भाई भूल हो गई, मेरे को मालूम था। नहीं सुअर का बच्चा तो मेरा तो तन मुतता है, फिर भी 2-1 झापट मार दी, अब के देखेगा तो जान से खलास कर देगा। बोले अब तेरा बेटा कभी इधर मुंह करके मुते। चला गया। महीना 15 दिन हो गए, इत्तेफाक की बात थी, वो बनिया कहीं जा रहा था तो खान साहब किबले की तरफ मुंह करके मुत रहे थे। तो बनिया को एहसास हुआ कि जरा मैं भी तो पूछ तो लूं, मेरे को तो जान से मारने को तैयार था, ये खुद क्यों मुत रहा है? ये क्यों मुत रहा है? तो उसने पीछे से कहा ऐसा करो, खान साहब, ओ खान साहब तुम किधर मुंह करके मुत रहे? खान साहब ने जो ऐसे मुड़ के देखा तो वही बनिया। तो खान साहब ने कहा ओ सुअर का बच्चा, कि बोला हमारे बाप का, तेरे बाप का? लगा दिया, कोई तुक है? तो ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन हम सब इसमें मुब्तिला हैं। अगर हमारी मस्जिदों के सामने कोई ढोल ताशे बजा के निकले तो मारने मरने को तैयार, और हम खुद शादी करें तो रेडियो मस्जिद के सामने ही बजता रहे, ना आजान की परवाह, ना नमाज की परवाह, ना कुछ नहीं, घू 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 घू, ना उसमें समझ आवे कि रोता है कि गाता है। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की देख रहे हैं, अब कौन समझावे इनको? तो भाई ये हम ही हैं, ये तो एक कहावत है मगर हैं हम, और कुछ नहीं, समझा? तो ये अल्लाह का जो है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अब वहदानियत आपको बतानी है। ऐनुल हिदाया जिल्द पहली सफ़ा नंबर 4 हक़ाइक़ के बयान में लिखा है कि अल्लाह की किसी सिफ़त को मखलूक की किसी सिफ़त से मिलाया तो काफिर हो जाएगा। समझा? अल्लाह में जो सिफात हैं वो किसी और में साबित करना शिर्क। मज़ारिह की जिल्द पहली सफ़ा नंबर 41 किताबुल ईमान में तफसीर अजीजी के हवाले से लिखा है कि शिर्क शरीयत में उसको कहते हैं कि जो सिफात बारी ताला में खुसूस और मखसूस हैं वो किसी गैर में साबित करे, दूसरे में साबित करे। एक तो सिर्फ ये भी लिखी है कि उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद किया जाए, अगर दूसरे का नाम ले रहा है तो ये शिर्क है, अल्लाह की जगह दूसरों को दे रहा है। इल्म आपको भी है, इल्म हमको भी है, इल्म चरंद परंद को भी है, इल्म दर्दों को भी है। शाम को अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं और सुबह में कहाँ रोजी मिलेगी उनको मालूम है, वहां चले जाते हैं, अपने बच्चों के भी ले रोजी लाते हैं। इल्म सबको है। मखलूक का जो इल्म है वो महदूद और अल्लाह का इल्म ला महदूद। अब अल्लाह के इल्म के बराबर किसी और के इल्म को अगर साबित कर रहा है तो काफिर। अब कुछ हमारे मुसलमान मोहतरम ऐसे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब साबित करना फक्र समझते हैं, उसके लिए जिद करते रहते हैं, अखरते रहते हैं। हालांकि कुरान करीम के 20वें पारे में सूरह नमल के 5वें रुकू में 65 नंबर की आयत है, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। कुल बड़ी अहमियत रखता है, मेरे में कह दो कि जमीन और आसमान में कोई भी गैब नहीं जानता सिवाय खुदा के। ये कुरान करीम की आयत है। बात ही खत्म हो गई, अब क्या सवाल रहा जी? आगे फरमाया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, और किसी को ये भी मालूम नहीं कि हम उनको दोबारा कब खड़े करेंगे, ये किसी को मालूम नहीं। गैब के बारे में हनफिया का अकीदा है। ऐनुल हिदाया बहुत बड़ी किताब है, 5000 से सफ़े हैं। ऐनुल हिदाया जिल्द पहली सफ़ा नंबर 60 अकायद के बयान में लिखा है कि वदवा हो कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलामों को इल्म गैब नहीं था, लेकिन मुख्तलफ औकातों में अल्लाह ताला ने उनको इत्तला दे दी।
اور علماء حنفیہ نے تشریح کر دیے، یعنی خلاصہ کر دیا ہے کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ثابت کرے وہ کافر ہے، یعنی کیا کی بار۔ اچھا اگر حضور سے علم غیب جانتے تھے تو پھر وحی کے آنے کی کیا ضرورت بتائیے؟ جو محمد جانتے خدا جانتے ہیں، خدا جانتے ہیں محمد جانتے ہیں، پر وحی کے چکر کاٹنے کی کیا ضرورت پڑ گئی بتائیے؟ اب کون سمجھا ان محترموں کو؟ بوستان عارفین صفحہ نمبر 310 پر یہ بات لکھی ہے کہ 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ ہی اتری ہے۔ یہ کہہ تو آئی کیوں آنے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب نہیں مانے اس کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں، سمجھایا جائے گا قرآن و حدیث ہے، سمجھا؟ اس کے علاوہ دوسرا کوئی سمجھانے کا راستہ ہے نہیں، سمجھا؟ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتے چرند پرند بھی ہے، مچھر مکھی بھی دیکھتی ہے، مچھی بھی دیکھتی ہے، لیکن دنیا عالم کا دیکھنا محدود اور اللہ کا دیکھنا لامحدود۔ اب اللہ جیسا کسی اور کو دیکھنے والا اگر تسلیم کر رہا ہے تو یہ شرک ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں، سنتے چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، سب بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا سب کا سننا محدود اور اللہ کا سننا لامحدود۔ اب اللہ کی طرح کسی اور کو سننے والا سمجھ رہا ہے تو شرک ہے، یہ بات یعنی ان باتوں میں اللہ واحد ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، سمجھے؟ اس طرح کسی اور کو اگر تسلیم کر رہا ہے، نبی کو، ولی کو، دیو کو، دیوی کو، کسی کو بھی، تو یہ شرک ہے۔ روزی ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں اور روزی پرندے بھی اپنے اپنے بچوں کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن ہماری جو رجا کی ہے محدود اور اللہ کی رجا کی لامحدود۔ اب اللہ کی رضا کی کے برابر کسی اور کو رجا سمجھ رہا ہے دینے والا تو اس کا نام شرک ہے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ قرآن سے ہم کریں گے، آگے پوری تفصیل کریں گے قرآن سے، سمجھا؟ تو شرک کے بارے میں اب حدیثوں کو سن لیجئے۔ صحیح بخاری شریف جلد 3 پارہ 30 صفحہ نمبر 535 حدیث نمبر 2226 توحید کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 9 حدیث نمبر 17 باب نمبر 9 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 503 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ چوتھی کتاب ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 651 حدیث نمبر 4292 خدا کی رحمت کے بیان میں لکھا ہے۔ پانچویں کتاب مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 8585 حدیث نمبر 22 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ چھٹی کتاب مزارع کی جلد 1 صفحہ نمبر 3131 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور سے فرمایا ماں تجھے معلوم ہے کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو حضور سے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اور جب بندہ شرک نہ کرے تو پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ تو حضور سے فرمایا پھر بندے کا اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب نہ کرے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب نہ کرے، سمجھا؟ یہ بندے پر حق ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 304 قیامت کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 815 حدیث نمبر 5330 حشر کے بیان میں لکھا ہے۔ تیسری کتاب مزارع کی جلد 4 کی پہلی جلد صفحہ نمبر 407 حشر کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک فرشتہ آیا تھا، ایک فرشتہ آیا تھا، اور مجھے 2 باتوں میں سے ایک بات کو قبول کرنے کے لیے حکم دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں جائے آدھی جہنم میں جائے، اس کو آپ قبول کر لیں، یا آپ شفاعت کو قبول کر لیں۔ تو حضور سے فرمایا کہ میری آدھی امت جنت میں جائے آدھی امت جہنم میں جائے، اس کو میں قبول نہیں کرتا، میں تو شفاعت کو قبول کرتا ہوں، پھر جتنی بھی ہوگی کر لوں گا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب و فرمایا تمہیں معلوم ہے میری شفاعت کن لوگوں کے لیے ہے؟ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ حدیث تھی، آیات کریمہ کو سنیے، قرآن کریم کے 7ویں پارے میں سورہ انعام کے 9ویں رکوع میں 82 نمبر کی آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، یہی ہدایت والے ہیں، یہی راہ راست والے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 74 سورہ بقرہ کا 3 رکوع 21 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت طفیل بن سنجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، فرماتے ہیں کہ میرے خواب آیا کہ میں قیامت میں جا رہا ہوں، قیامت کا میدان ہو چکا، تو یہودی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو، لیکن تم نے عزیر علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ تو یہودیوں نے کہا آپ بھی تو اچھے ہیں لیکن بچے تو آپ بھی نہیں، آپ بھی تو کہتے ہو اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا۔ تو میں آگے چلا گیا، جواب نہیں دیا۔ تو عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے عیسائیوں کو کہا تم کتنے اچھے آدمی ہو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور معاذ اللہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو اچھے ہو لیکن بچے تو آپ بھی نہیں ہو، آپ بھی تو کہتے ہو اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے یہ خواب اپنے کچھ دوستوں کو بیان کر دیا، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلایا اور بلا کر کہا اے طفیل آپ کو ایسا ایسا خواب آیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا خواب آیا، اور آپ نے اپنے دوستوں کو بیان بھی کر دیا؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان اور فرمایا کہ دیکھو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ایسا خواب آیا، میں ان بات اور اپنوں نے کچھ دوستوں کو بیان بھی کر دیا، میں ان باتوں سے روکنے کے لیے سوچ رہا تھا مگر فلاں فلاں کام کے بنا پر نہ کہہ پایا، آج کہتا ہوں کہ خبردار خبردار کبھی یوں مت کہنا کہ اللہ چاہے محمد چاہے ہوگا، صرف یوں کہو کہ ایک اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اور آج ہندوستان کا ہمارا تکیہ کلام اللہ رسول کا حکم ہوگا تو ہو جائے گا، اللہ اور گوشت پاک کریں گے تو ہو جائے گا، اللہ نے خواجہ کا نواز کریں گے تو ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ ایک تو ہونا، تب تو مزہ آئے، نہیں تو ایک رکھ۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ پہلا صفحہ نمبر 75 سورہ بقرہ کے 3 رکوع تفسیر میں لکھا ہے، دوسری کتاب مظہرک جلد پہلی صفحہ نمبر 41 کتاب ایمان میں لکھا ہے، ایک دیہاتی آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ چاہے محمد چاہے تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو حضور سے فرمایا تے نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک قرار دیا، یوں کہے کہ صرف ایک اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 26 سورہ نساء کے 23 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے، دوسری کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 4 صفحہ نمبر 424 پر لکھا ہے، ایک دیہاتی آدمی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے ہم سب سے بہتر، اے ہم سب سے اچھے، اے ہم سب سے بہتر کے صاحبزادے، اے ہم سب سے اچھے کے صاحبزادے۔ کہنے والے کو غلط تو نہیں کہا، بالکل صحیح کہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اے لوگو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دیکھو شیطان تم کو ادھر ادھر بہکا نہ دے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اور محمد بن عبداللہ ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ آپ خدا نہیں تھے، اس کے بعد آپ جو درجہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی کے ساتھ روکا ہے ہم کو۔
صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ پہلا صفحہ نمبر 70 حدیث نمبر 237 وضو کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 1246 دعا کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی اور سوتے وقت اس کو پڑھ کے سو جایا کرو۔ میں نے اس دعا کو یاد کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لیے جب میں بیٹھا تو اس میں ایک لفظ تھا وا نبی کا، اس کو میں نے پڑھ دیا وا رسول کا، وا نبی کا کو وا رسول کا میں نے پڑھ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر پیار کا گھونسا مارا اور فرمایا کہ وہ نبی کا پڑھو۔ آج تو نبی کو رسول پڑھو گے، کل رسول کو نہ جانے کیا پڑھو گے۔ جیسی ہم تعلیم دیں اس سے نہ ایک انچ آگے ہٹو نہ پیچھے ہٹو۔ حالانکہ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، باقی ہر رسول نبی ہے، ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول اس کو کہیں گے جس پر کتاب نزول ہوئی ہے، تو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اور نبی اس کو کہیں گے صرف وحی اتری ہو کتاب نزول نہ ہوئی نہ صحیفہ اترا ہو، اس کو نبی کہیں گے۔ تو نبی کا درجہ چھوٹا ہے، رسول کا درجہ بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اگر رسول پڑھ جائے تو کیا برا ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں اگلی امتوں کی گمراہی گھوم رہی تھی۔ جتنی امتیں گمراہ ہوئی اور ہو رہی ہیں زیادہ تر دو باتوں میں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ایک تو بزرگان دین کے مرتبے بڑھانے میں گمراہ ہوئی، اور دوسرا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا تو اس کی تعویل کر کے اس کو جائز قرار دے دیا، پھر بھلے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی دو باتوں میں زیادہ تر گمراہ ہوئی سمجھے آپ، اور اس کا بھی رپورٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، کل کی تقریر میں بھی آ جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ دوم صفحہ نمبر 38 سورہ بقرہ کا 23 رکوع 186 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، صحابی نے کہا کسی نے کہ یا رسول اللہ ہمارا رب قریب ہے کہ دور؟ اگر قریب ہو تو ہم آہستہ پکاریں، دور ہو تو زور سے پکاریں۔ تو اس پہ آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 23 نمبر 186 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور ان کی مناسب دعائیں بھی قبول کر لیتا ہوں۔ ان کو بھی چاہیے کہ مجھے کو پکارے اور مجھے پہ اعتماد رکھیں۔ پہلے توبہ کر لو۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ اعراف کے 22 رکوع میں 180 نمبر کی آیت ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اس میں سے جس نام کو آپ پسند کریں اس سے اللہ کو پکاریے، اور جو اللہ کے نام میں ٹیڑھاپن پیدا کر چکے ہیں، خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان سے آپ اپنا تعلقہ چھوڑ۔ وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو سمجھا دیں گے جو ہوگا، تم کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا چھوڑ۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے میں سورہ زخرف کے 4 یا 5 رکوع میں 36 اور 37 نمبر کی دو آیتیں ہیں، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، وہ شیطان ان کو الٹے راستے پر چلاتا ہے اور چلنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی سیدھے راستے پر چل جا رہے ہیں۔ اب اس میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو ہمارے پر شیطان کا مسلط ہونا اور ایک اللہ کی طرف سے شیطان کو مسلط کرنا، اس میں کچھ فرق محسوس آپ صاحبوں کو ہوتا ہے کہ
میرے پر شیطان مسلط تھا، 18 سال گانے کا کام کیا، اللہ نے ہٹا دیا نا، ہوگا کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا کہیں کونے کھٹکے میں خود چھپ چھاپ کے، اب کیا کرے، اللہ کی رحمت غالب آ گئی۔ ہمارے پہ شیطان مسلط ہو جائے تو اللہ اس کو ہٹا سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے شیطان مسلط کرا دیا جائے تو اب کون میرا باپ ہٹا دے، سوچو تو۔ تو جو شرک میں مبتلا جو ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے شیطان مسلط کرا دیا گیا، بھائی میرے کون سمجھے گا ہماری بات میں، کون مانے؟ اب اللہ پر رحم کرے اور شیطان کو ہٹاوے تو حساب جمے، نہیں تو کہاں سے حساب جمے؟ یہ ہے بدے کی بات۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 6 رکوع میں 41 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو، گن گن کے نہیں، ان گن سے کرو۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھتے ہیں، ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھتے ہیں، ایک تسبیح اللہ کی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بھیا ٹھیک تو ہے، لیکن گناہ کتنی تسبیح کرتے ہو؟ یہ تو یاد نہیں ہے، تو بھیا گناہ گن گن کے کرو اور اللہ کا ذکر ان گنت کرو، سمجھے آپ؟ یہ کیا لفڑا ہے، گناہ کا تو گنتے ہی نہیں کتنی تسبیح ہوا، اور یہ ذکر تسبیح گن گن کے کرنا، حالانکہ گن گن کے پڑھو تو جائز ہے، لیکن فضیلت ان گنت میں ہے، ان گنت میں۔ اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو نعرہ لگاتے ہیں، کیا دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کیا دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا برکت دینے والا سمجھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کے 70 پارے سورہ حج کے 9 رکوع میں 71 نمبر کی آیت ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ خدا کو چھوڑ کر یہ جن کی دعائیں دے رہے ہیں، جن کے نعرے لگا رہے ہیں، جن کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی صحیح سند نزول فرمائی ہے اور نہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح علم ہے، اور ایسے ظالموں کا حشر کے میدان میں کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ پھر کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے 11 پارے میں سورہ یونس کے 2 رکوع میں 18 نمبر کی آیت ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ خدا کو چھوڑ کر تم جن کی آہو بھگت کر رہے ہو، جن کی پونجا پاٹ کر رہے ہو، نیاز و نظر چلا رہے ہو، وہ نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کی اس لیے آہو بھگت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے دربار میں سفارشی بنائیں گے، ہم کو چھڑائیں گے، اس لیے ہم کی عرس کرتے ہیں، تعزیے بناتے ہیں، قبریں پوجتے ہیں، چادریں چلاتے ہیں، نہاد کرتے ہیں، تاکہ ہمارے یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بنے گی۔ قرآن کریم کے 23 پارے میں سورہ زمر کے 1 رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا من دون اولیاء، اللہ کے سوا جن کو انہوں نے حمایتی بنا رکھا ہے، کیوں بنا رکھا ہے؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ شیطان نے سب سے بڑا مکر جو یہ آدم علیہ السلام پہ چلا ہے وہ یہی تھا، جنت میں رہنے کے لیے دانا نہیں کھلایا تھا، جنت میں سے نکالنے کے لیے کہا کس کو تھا کہ جنت کے باہر بھی آپ نکالے جاؤ گے، باہر کچھ رہنا پڑے گا، کس کہا تھا؟ اس نے یہ چکر بٹھایا کہ اس دانے کے کھانے سے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اس لیے اللہ نے تم کو نہ منع کیا۔ وہ قریب ہونے کے لیے کھایا اور ہو گئے دور، یا اور اس نے 11ویں 12ویں نے کھچڑانے کرتے ہیں، اگر دور ہو گئے حشر کے میدان میں تو کیا ہوگا بھیا میرے؟ ہم کرتے ہیں قریب ہونے کے لیے اور حشر کے میدان میں دور ہو گئے تو ان کو جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں۔ مشرکان مکہ بھی یہی کرتے تھے کہ بھائی ان کو خدا نہیں مانتے تھے، خدا کو دربار میں نجات دینے والے ایک وسیلہ سمجھتے تھے، ہم یہی سمجھ کے پوچھتے تھے۔
تو اس کو جواب اللہ دیتا ہے قرآن کریم کے 15 پارے میں، سورہ بنی اسرائیل کے 6 رکوع میں 57 نمبر کی آیت ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ یخافون عذابہ۔ تم جن کو پوج رہے ہو نا وہ اللہ کی جستجو میں ہے، اللہ کی جستجو میں ہے اور اللہ کی رضا جن کی تلاش میں ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اور تم ان کے پیچھے پڑے ہو، وہ اللہ کی جستجو میں اور تم اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہو، یہ لفڑا ہو گیا۔ قرآن کریم کے 9 پارے میں سورہ اعراف کے 24 رکوع میں 1 9 4 نمبر کی آیت ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، خدا کو چھوڑ کر جن کو تو پوجا پاٹ کرے، جن کے بھگت کرے، وہ تم ہی جیسے بندے تھے، عباد جن کی عبادت کرے، امثالکم تم جیسے تھے، جیسے تم ویسے وہ تھے، وہ میری عبادت کرتے تھے، تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے اور تمہارا اتنا فرق پڑ گیا۔ فادعوہم، نہیں مانتے تو پکار دیکھو، فلیستجیبوا لکم، ان کو بھی چاہیے تمہاری مدد کریں، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو آؤ میدان میں چلو۔ صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 20 صفحہ نمبر 629 حدیث نمبر 2022 سورہ نوح کی تفسیر میں لکھا ہے، راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرب میں جتنے بت تھے، حضور سے فرمایا عرب میں جتنے بت تھے وہ سب کے سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیاء اللہ کی مورتی تھی۔ جب وہ بزرگان دین مر گئے تو شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ان کے نام کی مورتیاں بنا لو تاکہ دیکھ دیکھ کے تم کو عبادت کا شوق ہو، تو بنا لی لوگوں نے، مگر کسی نے ان کی عبادت نہیں کی۔ جب وہ زمانہ ختم ہو گیا، علم اٹھ گیا، جہالت آ گئی، تو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ تمہارے بڑے بڑے تو ان کو پوجتے تھے، تم کہاں جا رہے؟ اس طرح سے بت پرستی پھیلی اور عرب سے بت پرستی ہندوستان میں آئی ہے، اس کے نمبر 1 بھی اب عرب والے ہیں، سمجھا؟ ہندوستان سے ادھر نہیں گئی، وہاں سے یہاں آئی ہے، سمجھا؟ آج قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک بندی تھی، لیکن عیسائی دونوں کی مورتی بنا کے پوج رہے ہیں۔ اگر قرآن نہیں بتا تو ہم کو کیسے پتہ چلتا؟ سمجھا؟ تو یہ جتنے پوجے جا رہے ہیں، چاہے پتھر کی شکل میں پوجے جائیں یا لکڑے کی شکل میں پوجے جائیں یا قبر کی شکل میں پوجے جائیں، مورتی کی شکل میں پوجے جائیں یا غیر مورتی کی شکل میں، تمام بزرگان دین کو پوجے جا رہے ہیں، کسی نہ کسی نام سے پوجے جا رہے ہیں، اور جس کو پوج رہے ہیں وہ کسی زمانے کا بزرگ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھا؟ اس لیے جتنے بھی ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی درجہ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع میں 24 نمبر کی آیت ہے، حضور سے بار فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشَارًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اے میرے میں بس آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں پر ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا، یا تو نبی پہنچا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بزرگان دین پہنچے، تو انہی کو لوگ پوج رہے ہیں، انہی کو پوجتے ہیں۔ اب جن کو ہم پوج رہے ہیں چاہے قبر کی شکل میں ہو یا پتھر کی شکل میں ہو، اب اس کو فیصلہ قرآن دیتا ہے، اس کو سوچ لیجیے، سن لیجیے۔ قرآن کریم کے 14 پارے میں سورہ نحل کے 2 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیتیں ہیں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، تم جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کیے ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے دیو ہو، چاہے دیوی ہو، چاہے پیر ہو یا پیغمبر ہو، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے بنایا ہے، اس نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے۔ یہ 20 نمبر کیا تھے کہ فرمایا اموات غیر احیاء، وہ تو مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں، بات ختم ہو گئی، اب تو دوسروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تم کس چکر میں ہوتے؟
मर चुके हैं, मरने का इत्तला किस पर आएगा, पत्थर पे आएगा या बुजुर्गान दीन पे आएगा? अमवातुन गैरु अहया, वो मर चुके हैं, जिंदा भी नहीं। ये जिंदा रहना अल्लाह की सिफ्त है, बंदों की नहीं। इस चक्कर में आप लोग ये सिफ्त अल्लाह की है, इसलिए दूसरा नहीं है। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, और उनको ये भी पता नहीं कि कयामत कब आने वाली है और वो कब खड़े किए जाएंगे, उनको ये भी पता नहीं। अब क्योंकि महफिल इतनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें साहिब इल्म भी होंगे। अब उनके दिल में एक बात छन छन हो रही होगी कि भाई हमने तो सुना है कि कुरान करीम में कुछ ऐसी भी आते हैं कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा न कहो, है, और हक्कानी साहब को मुर्दा बता रहा है, ये कैसे होगा? तो उनको भी सुन लीजिए ताकि मसला साफ हो जाए, बिल्कुल समझे। हम इंशाअल्लाह ताला दयानतदारी का बयान करते हैं, खयानत नहीं करेंगे। मरना हमको भी है भाई, मेरे काय को जूतियां खावे जा, है क्या दूर पड़ गई है, उसको पहले सुन लीजिए। कुरान करीम के चौथे पारे सूरह अल इमरान के 70वें रुकू में 169 नंबर की आयत है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा न कहो, और उनको अल्लाह की तरफ से रोजी दी जाती है। अब किस किस्म की रोजी होगी, खाने का क्या असबाब होगा, यह हमारी अकल से बाहर की बात है, समझा आप। इन शोहदाओं के लिए सही मुस्लिम शरीफ जल्द दोयम सफा नंबर 75 हदीस नंबर 327 बाब नंबर 144 बाबुल अमारात के बयान में लिखा है। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि शहीदों की जो रूहें हैं ये आसमान के नीचे नूर की कंदीलें हैं, और वो सब पर्दों की शक्ल में हैं। तमाम जन्नत में जहां चाहे वहां फिरती हैं और फिर अपनी कंदीलों में वापिस आ जाती हैं। जब कंदीलों में वापिस आ जाती हैं तो अल्लाह ताला उनकी तरफ झांकता है और कहता है मांगो। तो रूहें कहती हैं बारी ताला हमको तो हर तरह का मन है, कोई ऐसी तो है नहीं तो तकलीफ जो मांगे। फिर अल्लाह कहता है मांगो, तो कहते हैं बारी ताला हमें कोई हाजत नहीं, हमको पूरी आजादी है, हमको कोई तकलीफ नहीं। फिर अल्लाह कहता है मांगो, तो रूह कहते हैं भैया मांगो बाबा, कुछ नहीं तो पीछा नहीं छूटेगा। हाँ, तो फिर रूह कहती हैं कि बारी ताला हमको हमारे जिस्मों के साथ फिर से दुनिया में भेज ताकि हम दोबारा शहादत हासिल करें। तो अल्लाह कहता है अब ये नहीं भेजेंगे, अब तो मामला खत्म हो जाएगी। फिर उनको उनकी हालत पे छोड़ देता है। तो जब ये शहदा जिंदा हैं तो काफिर कहाँ मर गए हैं? यूं तो वो भी जिंदा है। मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 102 हदीस नंबर 118 आजाब कब्र के बयान में लिखा है। दूसरी किताब मज़ार की जिल्द पहली सफा नंबर 63 आजाब कब्र के बयान में लिखा है। रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि मरने वाले को सुबह और शाम उनका ठिकाना दिखाया जाता है, काफिर को जहन्नम और मोमिन को जन्नत। तो देखेगा कब? जब जिंदा होगा तब ना, है? नहीं तो कैसे देखेगा? मिशकात शरीफ जिल्द पहली सफा नंबर 104 हदीस नंबर 125 आजाब कब्र के बारे में लिखा है। दूसरी किताब मज़ारा की जिल्द पहली सफा नंबर 6-7 आजाब कब्र के बारे में लिखा है। रावी हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर से फरमाया कि जो काफिर मरता है तो एक काफिर के ऊपर अल्लाह ताला 99 अज़द उसके ऊपर मुकर्रर करता है उसको आजाब के लिए। अगर उस 99 अज़द में से एक अज़द अगर दुनिया में आ जाए और सिर्फ एक मर्तबा फुकार मार दे तो सारी जमीन सब्जी उगाने से महरूम हो जाए। ऐसे 99 अज़द उनको डसते रहते हैं कयामत तक, समझा? अब वो जिंदा नहीं होगा तो उसको दुख कैसे पता चलेगा जी? तो भाई मेरे जिंदा तो सब हैं मगर वो पीटे जा रहे हैं और मोमिन राहत में हैं। नबी भी जिंदा है, वली भी जिंदा है, फिर नमरात हामान भी जिंदा है। तो इनको समझाने के लिए कुरान और आगे चल रहा है। कुरान करीम के दूसरे पारे में सूरह बकर के 19-154 नंबर क्या है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं वो जिंदा हैं, तुम उन्हें मुर्दा न कहो, लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। फाटक ही बलग जाओ,
تم نہیں سمجھ سکتے. اب کیا گوتے ماریں گے ہم؟ وہ زندہ ہیں ان کو تم نہیں سمجھ سکتے. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع میں 74 نمبر کی آیت ہے لا یموت فیہا ولا یحیا. وہ جہنم میں نہ مریں گے نہ جہنم میں جئیں گے. مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں, اور جئیں گے اس لیے نہیں کہ جینے کی لذت نہیں. اس جینے کو نہ جینا بتایا اللہ نے, اور تفصیل سے بتایا قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں 19, 20, 21, 22 سے بڑی 4 آیتیں ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر. ایک اندھا ایک آنکھ والا, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے, ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. والا الظلمات والا النور. ایک تو ہزاریں کندیلیں جل رہی ہوں اور ایک کالی گھٹا گھنگور رات ہو, یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. والا الظل والا الحرور. ایک تو گھنی گھنی چھاؤں اور ایک چھن چھناتی دھوپ, یہ بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں. وما یستوی الاحیاء والا الاموات. تو ایک دنیا پہ چل پھر رہا ہے وہ, اور ایک قبر میں دفن ہو چکا ہے وہ, یہ بھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے, کیا تک لگاتے ہیں؟ ایک تو دنیا میں چل پھر رہا ہے یہ, اور ایک مردہ دفن پڑا ہے یہ, جس پہ 100 من مٹی پڑی ہے. یہ دونوں ایک کہاں سے ہو گئے؟ کیسا تک لگاتی ہو آپ؟ یہ اللہ کا کام ہے بھائی میرے, زندہ رہنا دوسروں کا نہیں. سمجھا آپ کیسے تک لگاتے ہو؟ اچھا آپ بھائی اس بات کو ختم کریں. ارے بھائی زندہ ہے حقانی, چھوڑو نے سے جمیلی والی تقریر کیوں کرتے ہو؟ ہاں اچھا بھائی زندہ ہے, چلو ہم بھی مان لیں زندہ ہے. چلو اب اس بات کو مان لیں گے تو پھر ایک بات میں بات پیدا ہوگی کہ بھائی زندہ ہے تو سنتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اب یہ لفڑا پھر نکلے گا. بھائی جب زندہ ہے تو ہم جو کہتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اب یہ بات چلی. اب اس پر بحث آؤ. قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ نمل کے 6 رکوع میں ایسی نمبر کی آیت ہے انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اور جو بہرا آدمی پیٹھ پھرا کر چل دے آپ کے سامنے, آپ اس کو بھی نہیں سنا سکتے. قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ روم کے 5ویں رکوع میں 52 نمبر کی آیت ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے میرے محبوب سے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اور آپ کے سامنے ایک بہرا آدمی جو پیٹ پھرا کے چل دے اس کو بھی نہیں سنا سکتے. یہ سننا اللہ کی صفت ہے, مردوں کی نہیں, دوسروں کی نہیں. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں 22 نمبر کے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو قبر میں دفن ہو چکے ہیں اس کو آپ نہیں سنا سکتے. اب پھر اس میں جو صاحب علم ہوں گے ان کے دل میں ایک بات پھر چھن چھن ہو رہی ہوگی کہ صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ حدیثوں میں ایسا ہے کہ قبر میں جب وہاں جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے تو جب لوٹتے ہیں تو مردہ پہ جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے, اور حقانی سے منع کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ قرآن میں منع ہے تو قرآن کو حدیث کو سمجھے آئمہ, اور ہم ہیں مقدس, سمجھے آپ, تقلید والے. اس کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 732 دفن میت کی صفت کے بیان میں لکھا ہے کہ خبردار کسی کی آواز میں یہ طاقت نہیں کہ کوئی اپنی آواز کسی مردے کو سنا دے, لیکن جب اللہ چاہتا ہے تب مردہ سنتا ہے. اس کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ, تو اللہ کا چاہنا تو قرآن میں موجود ہے. قرآن کریم کے 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے تیسرے رکوع میں 22 نمبر کی آیت ہے ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے. اللہ تو آنکھ کو کہہ دے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کا ڈھیر بن جا, اللہ تعالیٰ دریا کو کہہ دے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جا, اللہ تعالیٰ تو مچھلی کو کہہ دے کہ یونس علیہ السلام کو باہر نکال. اللہ تو قادر مطلق ہے, وہ تو سنا سکتا ہے. ہم سنا سکتے ہیں کہ نہیں, یہ بات ہے سب یہ جی. تو ہمارے سنانے پر قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں 5 نمبر کی آیت ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسوں کو پکار رہا ہے جو قیامت تک اس کا جواب ہی نہ دے سکے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ارے وہ سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ جواب تو دے جو سنے، جب سنتے ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے؟ یہ قرآن کا فیصلہ. ارے حقانی صاحب جانے دو جھمیلے کو، بھائی سنتے بھی ہیں بابا، چلو چھوڑ سکنا ہے. حالانکہ سننا یہ صرف اللہ کی ہے، دوسروں کی نہیں. اس کو بھی قبول کر لیں، جھگڑا ختم کریں. بھائی سنتے بھی ہیں تو پھر ایک بات کھڑی ہو، بھائی سنتے ہیں تو کچھ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ پھر لفڑا کھڑا ہوگا. ہاں بھائی بات سے بات تو ہوگی نا کہ بھائی سنتے ہیں تو ہم ان کو کچھ گر گراوے تو ہمارا کام کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے. قرآن کریم کے 22 پارے سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں 14 نمبر کی آیت ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اول تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اور فرض کر لو کہ تمہاری پکار کو سن بھی لیں تبھی تمہارا کہا نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں بابا میرا لڑکا بھاگ جاؤ، واپس آ جائے، دعا کرو، میری بیوی نہیں مانتی ہے، اس کی کھوپڑی ٹھیک ہو جائے، اسے دعا کرو. وہ نہیں کر سکتے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اول تو تمہاری پکار کو سن ہی سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اگر فرض کرو تمہاری بات کو سن بھی لیں تبھی تمہارا کہا نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کہیں گے بھائی تیرے سے پوچھو ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے تاجیے بنائیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے کنڈے بنائیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے نام کے مزارے بنائیو، اس میں 1000 روپے خرچ کریو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم کو چادریں اڑائیو تاکہ سردی نہ لگے ہم کو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ چراغ جلائیو تاکہ اندھیرا ہم کو نہ ہو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبروں کو دھو دھو کے پیجیو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہمارے قبروں پہ سجدے کریو، ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری قبر کی مجاوری کریو نہیں تو ہم کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. پوچھو بھائی طرح سے پوچھو ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری 11ویں کریو، ہم نے کب کہا تھا ہمارا کھچڑا کریو، ہم نے کب کہا تھا ہمارا بھنڈارا بھریو. ان سے پوچھو ہماری قبروں کو چومیو چاٹیو ہم نے کب کہا تھا. وہ تو اللہ کے سامنے فریاد کریں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. باری تعالیٰ ان سے پوچھو وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیوبندی بریلی حقانی کا بات تو یہ اللہ کی خبر ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی خبر نہیں دے سکتا. اور ان سارے لفظوں سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. جب ایسی آیتیں سنتے ہیں نا تو جن کے دل میں کفر سمایا ہوا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مشرکان مکہ کی بھی یہی حالت ہوتی تھی. اس کو ذکر قرآن کریم کے 70 میں پارے سورہ حج کے 9 رکوع میں 72 نمبر کی آیت ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. ہمارا موحد جب ہماری آیتیں پڑھتا ہے تو ان کے پیشانی پہ بل آنے لگتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ حملہ کر دیں گے کہیں وہ موحد پر، لیکن حملہ تو نہیں کر سکتے. آج اللہ کا کرم ہے موحد بھی بہت ہیں. ہوتا کیا ہے؟ قرآن کریم کے 15 میں پارے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے 5 رکوع میں 46 نمبر کی آیت ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر غصے کے مارے چل دیتے ہیں. یہ سب بات بھی ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں، یہ سب غلط ترجمے کرتے ہیں. لیکن یہی محترم جب مریں گے اور قبر میں جائیں گے اور جب گرونج کی مار پڑے گی تب کہیں گے کیا کہیں گے؟ قرآن کریم کے 19 میں پارے
سورہ شورا کے 5 رکو میں سے 2 نمبر کی آیت ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ہم پکے مومن ہو کر آئیں گے۔ اب یہ قبریں نہیں پوجیں گے، تاجیے نہیں پوجیں گے، یہ جال میں بغیر میں کچھ نہیں کریں گے، یہ کھچڑا بچڑا نہیں کریں گے، یہ کنڈے بونڈے لفڑا کچھ نہیں کریں گے، پکے مومن ہو کے آئیں گے ایک مرتبہ بھیج۔ اب کیا بھیجے؟ ایک لطیفہ سنیے بغیر سفے کا، ایک چودھری تھا، چودھری تو اس کو ایک بیل خریدنا تھا، تو 1000 روپے کا بیل خریدنا تھا، بہت بڑھیا بیل، اچھا بیل، 1000 روپے جیب میں لے کے چلا۔ چوراہے پہ مولوی صاحب بیٹھے تھے، تو چودھری کا مولوی صاحب السلام علیکم، چودھری کی سلام تو تگڑی ہوتی ہے نا۔ مولوی صاحب نے کہا وعلیکم السلام، چودھری جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مولوی صاحب 1000 روپے کا بیل خریدنا ہے، منڈی بھریے، کسرے میں جواب نہ ہو ایسا بیل خریدنا ہے، سستائی کا زمانہ بھائی، 1000 روپے کا بیل۔ تو مولوی صاحب نے کہا چودھری ذرا انشاءاللہ کہہ لو۔ چودھری ناراض ہو گئے، ارے مولوی لوگوں نے تو ہمارے پر وبال جان کر دیے، یہ کرو تو سبحان اللہ کہو، یوں کو تو الحمدللہ کہو، یوں کو تو جزاک اللہ کرو، یوں کو تو استغفراللہ کرو، یوں تو انشاءاللہ کتنا ہم کریں بھی دنیا دار آدمی، ہم پیسہ جیب میں بھائی لینے سے کیا ضرورت پڑتی ہم کو؟ مولوی صاحب بیچارے چپ، زیادہ ٹینٹے کرے تو نوکری ہٹا دے، بال بچے والا آدمی۔ چودھری کا معاملہ تھا، کچھ نہیں بولا۔ چودھری گئے، بیل خریدا 1000 روپے کا، بہت بڑھیا بیل، گئے منشی کے پاس، لکھت بخت کھڑا نہیں، لکھت پر کوئی 10 فتویٰ ہو گیا، منشی نے چودھری پیسے نکالو۔ آج چودھری جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ تو جیب کٹو نکال گیا تھا پیسہ، اب گھبرا، انشاءاللہ پیسہ چلا گیا، انشاءاللہ منشی وہ جیب کٹو نکال گیا، انشاءاللہ میرے جیب پھٹ گیا، اس میں سے نکال گیا، اب انشاءاللہ کی فرصت نہیں لینے دے رہا ہے۔ اب کیا ہو تو گیا معاملہ، جو اس کا وقت تھا وہ تو اس وقت نہیں کرا، اب انشاءاللہ کہنے سے کیا فائدہ، اب فرصت نہیں لینے دیں۔ تو مرنے کے بعد کہیں گے ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب یہ لفڑے نہیں کریں گے، پکے مومن ہو کے آئیں گے، پھر بھیا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جی قرآن کریم کے 21ویں پارے سورہ سجدہ کے 2 رکوع میں 12 نمبر کی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ ان گنہگاروں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہے کوئی راستہ ہماری نجات کا؟ ہم کو ایک مرتبہ بھیج، ہم پکے مومن ہو کے آئیں گے، ایک ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہم کو یقین آ گیا، ایک مرتبہ بھیج، ایک مرتبہ۔ قرآن کریم کے 7 پارے سورہ انعام کے 3 رکوع میں 27 اور 28 نمبر کی آیت ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنم کے کنارے کو کھڑے کر دیے جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ ہم کو ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم قرآن کو نہیں جھٹلائیں گے۔ جب جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے تب کہہ رہیں گے بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ، یہ کب کہیں گے؟ ان کی پوجا پاٹ سب دکھ رہی ہوگی، ٹیلی ویژن کی طرح دیکھ رہی، یہاں یہ لفڑا کیا تھا، یہاں لفڑا کیا تھا، یہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ہم تم کو واپس بھیج دیں گے تبھی تم وہی کرو گے جو پہلے کر چکے ہو، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، تم ہو ہی جھوٹے۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ مومن کے 2 رکوع میں 11 اور 12 نمبر کی 2 آیتیں ہیں قالوا ربنا امتنا سنتين وحياتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا، تے نے 2 مرتبہ ہم کو زندہ کیا، ہم کو تمام گناہ قبول ہیں، اب ہے کوئی راستہ نجات کا؟ ہے 2 مرتبہ مردہ رکھا، ایک مرتبہ ماں کے پیٹ میں مردہ رکھا، دوسری مرتبہ دنیا میں موت دی، وہ مردہ رکھا، اور 2 مرتبہ زندہ، ایک دنیا میں زندگی دی، ایک آخرت میں زندگی دی، 2 مرتبہ زندہ۔ قالوا ربنا امتنا سنتين وحياتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ اے اللہ تے نے 2 مرتبہ ہم کو مردہ رکھا، 2 مرتبہ تے نے زندہ رکھا،
ہم کو سارے گناہ قبول ہیں, ساری غلطیاں قبول ہیں, اب ہے کوئی راستہ ہے نجات کا؟ تو یہ 11 نمبر کی آیت 12 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. تمہاری تو حالت یہ تھی کہ کوئی ایک اکیلے اللہ کا نعرہ لگاتا, یہ پکارتا تو تمہارے دل میں شرک سماتا تھا, کفر سماتا تھا. وَيُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ, اور میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا تو تم کہتے ہاں یہ اپنا سنی بھائی ہے, یہ اپنے والا, یہ اپنے والا, یہ اپنے والا ہے, تب تم ایمان لے آتے تھے. جی فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ, اس پر میرا یہ حکم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو گے, اور یہ جہنم سے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھائی میرے. قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے 5ویں رکوع میں 74 اور 75 نمبر کی 2 آیتیں ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ جتنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں نا, یہ چاہے مسلمان ہو, یہودی ہو, نصارے ہو, پارسی, کوئی قوم ہو, وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ 74 نمبر کے پیچھے فرمایا لا یستطیعون نصرکم, لیکن وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ارے حقانی صاحب ہم سمجھے مدد نہیں کر سکتے, پھر یہ گرجے کیوں بنائے جاتے ہیں, یہ چرچ کیوں نہیں بنائے جاتے ہیں, مندر کیوں سجائے جاتے ہیں, درگاہ کیوں سجائے, تاجیے کیوں پوجے جاتے ہیں, یہ چھلے حقانی کیوں بنائے جاتے ہیں, یہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے واہم لہم جنود محضر. یہ ان کا حاضر باس لشکر جو ہے نا مجاور, یہ پجوا رہے ہیں رنگ روگان کر کے. ہم جانے یہ نہ ہوتے تو ان کو کوئی توڑ پھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا پرندے گھونسلے کرتے, کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا. جن مندروں میں اور جن بزرگان مزاروں پر کوئی مجاور نہیں ہے, ہمیں رنگ روگا نہیں ہے, ان مندر کا بھی کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا, درگاہ کو کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. جہاں رنگ روگان ہے وہ مرے جا رہے ہیں, بس قربان ہو رہے ہیں جہاں رنگ روگان ہے. سمجھے؟ اور مجاور اس نے یہ کمال کیا تھا, اس نے یہ کمال کیا تھا, اس نے یہ جلال تھا, اس نے یہ کمال تھا, ساری دنیا کے ایسے ڈنگے مار مار کے خود بھی گمراہ رہے ہیں, دوسروں کو گمراہ کر. سمجھا؟ کوئی بیچارہ خواجہ غیر نواز کی زیارت کے لیے جاوے تو اس کو مجاور پکڑ کے ان کے سر کو قبر میں کھونس دیتے ہیں, اوپر چادر ڈالتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں. خواجہ غیر نواز جس کا بیڑا پار کرتے, اس کے دشمنوں کو ہلاک کرتے, اس کی غلا بلا کو دور کر دے, اس کو لکھ پتی کر دے, اس کو ولی بنا دے, اس کو شیطان سے بچا دے, دنیا بھر کی دعائیں کر کے, اور پھر چادر کو ہٹائیں گے. تو بیچارہ 10 روپے دے گا. صاحب کیا بات, 10 روپے دے, کیا شرافت ہے تمہاری اتنا مانگا, اتنا تم کو دلایا, اور تم 10 روپے دے رہے ہو. بالکل نہیں لیں گے, 50 روپے لیں گے, 1 پیسہ کم لے لیں گے. ارے حضرت ہمارے پاس ابھی ہے نہیں جب, پھر کیا بھی ہوگا تو آئیں گے تو دے دیں گے, ابھی ہمارے پاس ٹکٹ کا بھی نہیں ہے اتنا. نہیں نہیں سر, بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, غلط بات ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں. 50 سے 1 پیسہ کم لیں گے. 50 تم کو اتنا دلایا, تم کو ذرا غیرت نہیں آ رہی ہے, اتنا دلانے پر اتنا تمہاری دعا کی, پھر ہم 50 نہیں دے رہے ہو. ارے بھائی ہم کو جب اتنا دلا رہے ہو تو تم بھی تو لے لو, تم سے کہا جانا کیا ناراض ہیں, تم کو نہیں دیتے, ہم کو دلا تم سے لے لو نا, ہم تم کو دلا کے تم ہم کو دو. الٹی کھوپڑی کے لوگ مخلوق خدا کو گمراہ کرنے والے ہیں. ان مجاوروں کے لیے قرآن کریم آئے تھے, قرآن کریم کے 14 پارے سورہ نحل کے 10 رکن 88 نمبر کی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. ان کافروں کے اوپر عذاب کے اوپر عذاب. ایک عذاب اس بات پر خود کفر کرتے تھے, دوسرا عذاب لوگوں کو کفر کراتے تھے. عذاب کے اوپر عذاب کا بھائی میرے, ان لوگوں کو عذاب کے اوپر عذاب. اب انشاءاللہ فائنل کی آیت ہم لا رہے ہیں, مگر ایک لطیفہ سن لیے بغیر سکتا. ایک راجا تھا, ایک راجا تھا تو صبح صبح بیت الخلا گیا. بیت الخلا گیا تو بیت الخلا میں کسی بچے کے جیب سے بیر گر گیا ہوا. بیر, وہ بیر بکتا ہے نا اپنا, بیری کا بیر, ایسا پکا ہوا پیلا ٹھمک بیر. بادشاہ بیٹھ گیا, تب اس کی نظر پڑی تو بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بیر کو دھو کے کھا گیا, بچاک بچاک بچاک. اتنا بہترین بیر تھا, روح تو ایک ہوتی ہے, سمجھا. اب کھا گیا.
गुसल बुसल करके कपड़े बपड़े बदल के राजधानी में आया, बड़े बड़े अमीर उमरा साहब आ गए। तो अब गाने वाली आई, मुजरा करती हो तो आती है उनको, समझा। तो उसने गीत उठाया, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब राजा छटपटाया कि ये कमबख्त कहाँ देखी थी बैतुल खला, मैंने देखा है क्या। अब छटपटाया, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, समझा। अब घबराया, 100 रुपए देने लगा ताकि ये ना बोले तो अच्छा है, समझा। अब रुपए देने लगा तो बेचारी गाने वाले को एहसास हुआ कि इसको ये पसंद आ गया है। घुमा घुमा के लाती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। बाप रे बाप, ये कहाँ देख रही थी, कहाँ छुप के खड़ी थी। 500 रुपए देने लगा ताकि ना बोले, समझा, चुप हो जाए। तो हम गाने का काम कर चुके हैं। जिस मिसरे पर ज्यादा माल मिले उसको बार बार दोहराने तक और माल निकले, समझा। उसको 500 रुपए दे रहा है तो उसके तो पैर नहीं छू रहे बेचारे के नाचने वाले के सामने, उड़ रही है उड़ रही है, घुमा घुमा के लाती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा को गुस्सा है, बोले कह दे बैतुल खला में एक बेर खाया था और क्या कह दे। सबकी कह रही है कह दूंगी, इतना पैसा दिया फिर भी कह दे, बोले और क्या कहती। तो अल्हम्दुलिल्लाह हक्कानी जहां जाता है शैतान इतना घबराता है, इतने पूरे देवबंद तरफ ही घबराता है, इतना हक्कानी से घबराता, समझा, इतना घबराता है। ये कह देगा और हम कह देते हैं कि इन्होंने बेर खाया है बैतुल खला, समझा। वो खुद ही कह देते हैं, समझा। अब जो आयतें आएगी हमारे तलफ़ुज़ सही नहीं, ये हमें इकरार है, हम अनपढ़ा दीजिए, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो हम नंबर दे रहे हैं वो नंबर, और जो तर्जमा बयान करें वो तर्जमा अगर गलत है और इसमें जितने जानने वाले और हाफिज साहब होंगे अगर हम नहीं रोकेंगे तो वो भी जहन्नम में जाएंगे। ये फाइनल आयतें आ रही हैं भैया मेरे, दुनिया में तकरीरें सुनी होगी मगर ऐसी नहीं सुनी होगी। और अगर हम जो नंबर दे रहे हैं वो सही है और तर्जमा भी सही है और हमारी तस्दीक नहीं करेंगे तब भी जहन्नम में जाएंगे। आप ये मत समझना कि हमने आपको कोई हत्या का कुआरा बना के रखा है, ऐसा नहीं है, समझा। कुरान है, हमने कुरान को छुपाया, यही हमारा जुर्माना होगा। अगर हम कुरान को नहीं छुपाते तो ईमानुल्लाह जितनी कुफ्र नहीं फैलता, इतनी कब्र और ताजे नहीं पूछे जाते, मगर उलमा किराम ने कुरान को नहीं रखा हमारे सामने, इसलिए हम लग नहीं। तो कुरान को कौन नहीं मानता है, ऐसा कौन मुसलमान का बच्चा है जो कुरान को ना माने। ये तो हो ही नहीं सकता कि कुरान को अपना माने, मगर हमारे सामने रखा नहीं, हम करें क्या। ये ऐसी उठा पटक की बातें रखी, कुरान को नहीं लाए हमारे सामने, यहाँ हम अलग हो गए। तो इसके भी मुजरिम हम ही है पहले तो मेरे मोहतरम, बाद में दूसरों की पकड़ होगी, पहले हमारी होगी। अगर सही तरीके से कुरान को रख दिया जाए तो ऐसा कौन सा मुसलमान का बच्चा मर्द औरत जो कुरान को तस्लीम नहीं करेगा, बताइए। हमारे को 2-2 साल के प्रोग्राम बुक यही कुरान करीम की बरकत इतनी साफ बात रख देते हैं। अभी ये 86 का चला, 87 के प्रोग्राम बुक हो रहे हैं, 87 साल का, कौन ये कौन मरे किसको पता है, बताइए। अब सुनिए कुरान करीम को, फाइनल आयत है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। कुरान करीम के 25वें पारे सूरह ज़ुख़्रुफ़ के 7वें रुकू में 87 नंबर की आयत है। वाला इन सअल्तहुम मिन खलक़हुम, इनसे पूछो तो तुमको पैदा किसने किया। चर्च वाले से पूछो, गिरजे वाले से पूछो, मंदिर वाले से पूछो, दरगाह वाले से पूछो, ताजिए वाले से पूछो, इन सब से पूछो तुमको पैदा किसने किया। वाला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम, तुमको पैदा किसने किया, तो उनका जवाब ये होगा क्या, ला यक़ूलन अल्लाह, अल्लाह तो पैदा करे अल्लाह, पूजो जलाल सा, क्या शराफत है बताइए। फ़अन्ना युफ़ाकून, कहाँ उल्टे पैर फेरे जा रहे हो, जब हम पैदा करते हैं तो पूजो भी हमको, न्याज नजर भी हमारी करो, कूड़े वगैरह जो करना है हमारी करो, दूसरों को क्या उसमें शर्फ हासिल का बताइए। जब हमने पैदा किया तो हमारी नाम पे सब तुम करो, दूसरों को क्यों करते हो भाई जी। कुरान करीम के 18वें पारे में सूरह मुमिनून के 5वें रुकू में 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 7 आयतें हैं। तो 84 और 85 नंबर की 2 आयत में अल्लाह फरमाता है, कुल मनिल अर्दु व मन फीहा इन कुंतुम तालमून, उन्हें पूछो तो, ये पूजा पाठ करने वाले हैं किसी कौम के हो, पूछो कि जमीन और जमीन के अंदर जो कुछ है उसका मालिकों ने पूछो तो, पूछो जरा
یہ 84 نمبر کے 85 نمبر کی آیت میں اللہ خود جواب دیتا ہے. ان کا جواب یہ ہوگا کیا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. پھر کیوں نہیں سمجھتے؟ جب زمین اللہ کی ہے، زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، تو جن کو تم پوچھ رہے ہو وہ کس خطے کے مالک ہے، ہمیں تو سمجھاؤ. ہم بھی پوچھے، چلو پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ ہیں تو پھر بتاؤ تو صحیح. یہ 84 85 ہے. 86 87 فرمایا قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے بتاؤ تو. پوچھو ان سے پوچھو، چرچ والوں سے پوچھو، گرجے والوں سے پوچھو، مندر والوں سے پوچھو، درگاہ والوں سے. پوچھنے میں کیا جاتا؟ وہ اس میں بری بات تو ہے نہیں. وہ اس کا مالک کون ہے؟ تو ان کا جواب یہی ہوگا سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ ہے. تو اللہ فرمائے قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. پھر خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب آسمان اللہ کا، آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، زمین اللہ کی، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، تو جن کے لیے تم ایک حرف سننا نہیں چاہتے ہو، ان کے لیے جان دینا فخر سمجھ، آخر وہ کس خطے کے مالک ہے ذرا ہمیں تو بتاؤ. جس کے لیے جان دینا فخر سمجھتے ہو اور مرنا مارنا فخر سمجھا، آخر کیا خطے کے مالک ہے؟ سمجھا تو صحیح ہم کو ذرا. یہ 86 88 89 فرمایا قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بتاؤ اگر وہ جس کو چاہے اس کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ کون ہے بتاؤ تم جانتے ہو بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا جواب یہی ہو گیا کیا؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ. پھر تمہارے پہ جادو کس نے کر دیا ہے؟ تم کو ہر چیز اطراف ہے کہ اللہ بنانے والا، کل کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، جن کو ہم پوچھ رہے ہیں ان کو، پھر خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو یہ جان خرچ کرنا، مال خرچ کرنا کون سی شرافت ہے؟ بتائیے یہ کون سا خرچ ہے؟ وَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. حق آ چکا، اب اس کو کوئی قبول نہ کرے تو وہ جھوٹا ہے. قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے 6 رکو میں 61 نمبر کی آیت ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. انہیں پوچھو تو کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا؟ پوچھو ذرا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ چاند کس نے بنایا؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ پوچھو چرچ والوں سے، گرجے والوں سے، مسجد والوں سے، درگاہ والوں سے، تاجیے والوں سے، آستانے والوں سے ذرا پوچھو. یہ دنیا کا ستیہ ناش نکال رہے ہیں، ان سے پوچھو ذرا. یہ مجاور پجاریوں سے ذرا پوچھو. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. انہیں پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا لا یقولن اللہ. تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. تو کہاں الٹے پیر پھرے جا رہے ہو؟ جب تم کو اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا کی ہے، ہر بنایا اس کا ہے، پھر اسی کو پوجو، دوسرے کے لیے کیوں سر بناتے ہو؟ لاکھوں روپے تاجیوں میں، درگاہوں میں، مسجد مدرسے بیچاری ہچکیاں کھا رہی ہیں. اگر اتنا پیسہ ہمارے مدرسے میں روک دیا جائے اور ہمارے بچوں کی تعلیم میں روک دیا تو ہمارا ایک بچہ بیرسٹر ہوتا ہے، ایک بچہ انجینئر ہوتا ہے، ایک بچہ ہمارا سرجن ہوتا، ایک بچہ مفتی ہوتا. دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو مسلمانوں کو ہرا سکے. مگر کیا کریں، بچے سب کھیل کود میں جائیں. جس گلی میں مسلمان رہتے ہوں گے بچے ڈنڈی گلا کھیلتے ہوں گے، یا لوکیٹی کھیلتے ہوں گے، یا پتنگ کھیلتے ہوں گے، یا بمبڑے گھماتے. سمجھ لو یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کے محلے کی پہچان، بس سب سے بڑی پہچان. اگر یہ اتنا پیسہ ہم برباد کر رہے ہیں، یہ پیسہ سب دین میں رکھ دیے اور عالموں کو تنخواہ کے 2-2 ہزار روپے ان کا مہینے کی تنخواہ کر دو تو عالم بھی باغ ہو جائے. مگر کون سمجھائے اس قوم کو؟ بتائیے. الٹی کھوپڑی کے سب فضول پیسہ جا رہا ہے، کچھ سب ثواب نہیں ہوتا. قرآن کریم کے 4 پارے میں 3 پارے میں سورہ آل عمران کے 3 رکوع میں 26 اور 27 نمبر کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ
وہ کون ہے بتاؤ؟ جس کو چاہے ایک سیکنڈ میں حکومت دے دے، جس سے چاہے ایک سیکنڈ میں حکومت چھین دے، وہ کون ہے بتاؤ؟ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، وہ چاہے اس کو عزت دے دے، وہ چاہے اس کو ذلت دے، کون ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، یہ ہر چیز پہ بیادک الخیر، یہ ساری بھلائی کس کے پاس ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر کون ہے بتاؤ؟ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، یہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کون داخل کرتا ہے بتاؤ؟ کون کرتا ہے بتاؤ؟ کسی کو مجاور پجاری ہوتا ہے ذرا پوچھو بھائی، دن کو رات میں رات کو دن میں کون کرتا ہے جی؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی، انسان سے قطرہ، قطرے سے انسان، کون پیدا کرتا ہے بتاؤ؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جن کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، وہ کون ہے بتاؤ؟ قرآن کریم کے 91 پارے سورہ یونس کے 4 رکن 31 نمبر کی آیت ہے، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر تمہاری زمین میں سے روزی پیدا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری آنکھوں پہ کون کنٹرول کیے ہوئے، تمہارے کانوں پہ کون کنٹرول کیے ہوئے؟ وہ چاہے تو ہم کو اندھا بنا دے، ہمارے کان سلامت رکھے، چاہے تو ہم کو بہرا بنا دے، ہماری آنکھیں سلامت رکھے، چاہے تو چاروں سلامت رکھے، چاہے تو چاروں لے لے، وہ کون ہے بتاؤ؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے بتاؤ؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ ساری ترتیب کون دیتا ہے؟ چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، وقت پر سردی کا آنا، وقت پر گرمی کا آنا، وقت پر بارش کا ہونا، وقت پر بارش کا رکنا، سردی کا ختم ہونا، گرمی کا ختم ہونا، یہ کون کرتا ہے بتاؤ؟ وقت پر پھلوں کا پکنا، وقت پر پھلوں کی سیزن ختم ہونا، وقت پر دھان کا پکنا، یہ سب کون کرتا ہے؟ یہ ترتیب کون دیتا ہے؟ آج کتنے کروڑوں سال ہو گئے، لیکن آفتاب کو نکلنے میں اور آفتاب کو ڈوبنے میں ایک سیکنڈ منٹ کا فرق نہیں پڑ رہا، یہ ساری ترتیبیں کون دیتا ہے؟ کون کرتا ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں صاحب زمانہ بدل گیا، کیا زمانہ بدل گیا؟ کیا گدھیا کو کتیا کا بچہ آنے لگا؟ کیا کتیا کو بکری کا بچہ آنے لگا؟ گھوڑی کیا اونٹ کا بچہ دینے لگی؟ اونٹ کو کیا بھینس کا بچہ آنے لگا؟ کیا اب زمانہ بدل گیا؟ ہمارے اعمال خبیث ہو گئے، میرے بھائی وہی خدا ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، سب کچھ ہے، ہمارے عمل خراب ہو گئے ہمارے بھائی۔ میں یدبر الامر، یہ ساری ترتیبیں کون دیتا ہے؟ ذرا بچاؤ تو ان کا جواب یہ ہوگا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ، یہ چاہے مجاور سے پوچھو چاہے پجاری سے پوچھو جی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہو فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر بتاؤ کیا ہو گیا؟ تم اتنا تمہاری زبان سے اقرار کرنے کے باوجود ایسا غلط کرتے ہو؟ سوچو اللہ کے واسطے جی کتنا غلط ہو رہا ہے ہم قرآن کے خلاف۔ قرآن کریم کے 21 پارے میں سورہ عنکبوت کے 6 رکوع میں 63 نمبر کی آیتیں ہیں، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، وہ کون ہے جو آسمان سے پانی برسا کر تمہاری سوکھی زمین کو سرسبز کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے بتاؤ؟ وہ کون ہے؟ جب بارش رک جاتا ہے نا تو ہندو کے مسلمان کے سب کے فیوز اڑ جاتے ہیں۔ جون تو چلا گیا، جولائی کا بھی آدھا مہینہ چلا گیا، تو اب کیا کریں گے؟ ہندو صاحبان تو رام دھن کریں گے، سمجھے؟ یا 5 دن کی رام دھن ہے یا 15 دن کی رام دھن ہے، تو رام شری دشرتھ کے شہزادے رام نہیں، رام کل کائنات کا پالن ہار، سب رام دھن کریں گے، رام گیر داری رے، رام گیر داری رے، اب آئے ٹھکانے ہیں، اب نہ دیوی کو نہ دیو سب بھول گئے، اور مسلمان گلی گلی کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب کون ہے جلالتا کمال صاحب، کہاں گئے تھے پوجا پاٹ کرتے تھے؟ کیوں نہ بولتے تھے؟ کیوں فیوز اڑ گیا ہے؟ مٹر کیوں پاس ہو گیا؟ کون ہے جلالتا کمال صاحب، ظاہر کا باقی سا روز سدا سا گیبر سا داول سید تین تمر سماج کا سبق کرتے کہاں بھی ہو گئے تھا؟
جن کی پوجا پاٹ کر، جن کے عرسیں کرتے، جن کی 11ویں 12ویں 13ویں کھینچ رہے، دنیا بھر کا طوفان کرتے ہیں، وہ سب کہاں گئے؟ سب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جنگل میں چلے جائیں گے، اے مولا جانوروں روبے پرندے پر بھی نہ مارے، تیری رحمت کے بھوکے بتا دے دھوم بارش کی۔ اب آئے ٹھکانے جہاں بارش ہوا، بارش ہوا، پہلے توبہ کر لو بھیا میرے۔ قرآن کریم کے 22 میں پارے ہیں، سورہ فاطر کے دوسرے رکوع میں 13 نمبر کی آیت ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو آہیں لگا رہے ہو نا، وہ کھجور آتی ہے نا، کھجور کے اندر گھٹلی آتی ہے، گھٹلی، اور گھٹلی کے اوپر سفید بال جیسی جلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جلی کے بھی مالک نہیں تم کو دیں گے، جب پتھرے دیں گے، جب دیتا وہ تو مالک، جب مالک ہے نہیں کیا دے گا جی؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک پتلی سی جھلی آتی ہے سفید، یہ اس کے بھی مالک نہیں جن کے تو پوجا پاٹ جن کے لیے ہزاروں کا خرچ کر رہے ہو، ان کے بھی مالک نہیں، دیں گے کیا؟ اب بھی اگر کھوپڑی صحیح نہ ہوئی ہے تو اور سنیے، قرآن کریم کے 70 میں پارے ہیں، سورہ حج کے 10ویں رکوع میں 73 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگوں خوب غور سے سنو، کار لگا کے سنو، دھیان سے سنو، اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں تم کو سمجھانے کے لیے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگوں سنو، مثال بیان کرتے ہیں، کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو پکارے ہو، ساری دنیا کے جمع ہو جائے، ساری دنیا کے ہیں، اور اتفاق کر لے کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جی۔ کوئی تمام دیو، تمام دیویاں، تمام جن، تمام شیطان، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول سب جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ کس چکر میں ہے دنیا جی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ یہ جن کو پوج رہے ہو ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور اتفاق کرے کہ مکھی بنانی ہے تو مکھی تک نہیں بنا سکتے، ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے، آگے فرمایا یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ۔ وہ مکھی تو نہیں بنا سکتے لیکن آپ ان کو پرسادی، حلوہ، ملیدہ، نیاز اگر چڑھاتے ہو نا، اس میں سے مکھی لے کر بھاگے تو مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، اور تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ رہ گئی کچی رہ گئی، نہ تم چھڑا سکتے ہو نہ وہ چھڑا سکتے ہیں۔ داؤ طالب والمطلوب، نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ لے سکتا ہے، کہ چکر میں ہے دنیا بھیا میرے۔ وہ اتنے بے بس ہیں، کئی مال مچھی لے کے ڈوب گئی، ان کا خود کا مال ان کے نام کا تم جو لے کے آئے وہ تو مچھی لے کے ہو گئی، وہ چچی بھاگ گئی، نہ تم چھڑا سکتے نہ وہ چھڑا سکتے، کیا تمہاری مدد کرے؟ کس کھوپڑی میں بات؟ قرآن کریم کے 18 میں پارے ہیں، سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ تم جن کو پوج رہے ہو ان کو ہم نے پیدا کی ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی۔ وَلَا يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کو نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کسی کو جلا سکتے ہیں، نہ حشر کے میدان میں کسی کو اٹھا سکتے ہیں، بعض جاتے خود بھی نہیں مار سکتے، بعض جاتے خود جی بھی نہیں سکتے، اور بعض جاتے خود حشر کے میدان میں اٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ساری باتوں میں اللہ کے محتاج ہے جی۔ قرآن کریم کے 21 پارے سورہ روم کے 4 رکوع میں 40 نمبر کی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دے گا، ہم کو حشر کے میدان میں زندہ بھی کرے گا۔ اللہ وہ ہے، هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ تم جن کو پوج رہے ہو اس میں سے کوئی ایسا ایک ہے کہ تم کو پیدا بھی کرے، تم کو روزی بھی دے، تم کو موت بھی دے، تم کو حشر کے میدان میں کھڑا کر، ایسا کوئی ہے؟ تو اس میں کوئی پجاری یا مجاور ہو تو کھڑا ہو جائے اللہ کے واسطے، چلو ہم یہ اللہ کا سوال ہے کوئی؟
ہے تو کھڑا ہو جائے، کوئی بھی ہو اس میں مجاور یا پجاری کے بعد جانا نہیں ہے کوئی، ایک بھی پجاری لے مجاور نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کا سوال ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دیتا ہے، ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے گا. اللہ وہ ہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے بغیر ماں کے دادی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ وہ ہے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں کہ آسمان بھی اڑتے. تمہاری یہ سانس چل رہی ہے، میں تو اس سے بھی قریب ہوں. حضور سے فرمایا جس نے میری سنت پر ایسے معاشرے میں عمل کر لیا ان کو چپراسی تو اس آدمی کو ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بتایا. وہ سنیے صحابہ کرام جو چھوڑ کر دوسروں کو کہاں بھی تمہیں ڈالو گے؟ بتائیے تو کیا شرافت ہے تمہاری؟ وسیلے کی دجیا کل چلا اڑا دیں گے، سمجھا؟ یہ کیا شرافت؟ سوچیے اللہ کے واسطے جی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو تمہاری سانس کی نک چل رہی ہے اس سے بھی قریب ہوں. اللہ ایسی کون سی بات ہے جو نہیں جانتا، اس کو کوئی کہے تب پتہ چلے. یہ کون سی توحید اور بات آ رہی تھی بتائیے؟ یہ قرآن کریم کے 24 پارے سورہ مومن کے 6 رکوع میں 7 نمبر کی آیت ہے. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھی سے پکارو، مجھی سے مانگو. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. جو مجھے نہیں پکارے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیا جائے گا. اسے بچنے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں. پہلے توبہ کر لو بھیا میرے. قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 2 رکوع میں 13 نمبر کی آیت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو آہیں لگا رہے ہو نا، وہ کھجور آتی ہے نا، کھجور کے اندر گھٹلی آتی ہے، گھٹلی، اور گھٹلی کے اوپر ایک سفید بال جیسی جلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اس جلی کے بھی مالک نہیں تم کو دیں گے کیا؟ پتہ نہیں دیں گے. جب دیتا وہ جو مالک، جب مالک ہے نہیں کیا دے گا جی؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کھجور کے اندر جو گھٹلی ہے اور گھٹلی کے اوپر ایک پتلی سی جھلی آتی ہے سفید، یہ اس کے بھی مالک نہیں جن کے تو پوجا پاٹ جن کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو، ان کے بھی مالک نہیں. دیں گے کیا؟ اب بھی اگر کھوپڑی صحیح نہ ہوئی ہے تو اور سنیے قرآن کریم کے 70 پارے میں سورہ حج کے 10 رکوع میں 73 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو خوب غور سے سنو، کار لگا کے سنو، دھیان سے سنو. اللہ کی مثال بیان کر رہا ہے تم کو سمجھانے کے لیے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو سنو، مثال بیان کرتے ہیں. کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تم جن کو پوج رہے ہو، جن کو پکارے ہو، ساری دنیا کے جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے، اور اتفاق کر لے کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جی. کو تمام دیو، تمام دیویاں، تمام جن، تمام شیطان، تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول سب جمع ہو جائیں اور اتفاق کر لیں کہ ایک مکھی بنانی ہے تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. کہ چکر میں ہے دنیا جی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. یہ جن کو پوج رہے ہو ساری دنیا کے جمع ہو جائیں اور اتفاق کرے کہ مکھی بنانی ہے تو مکھی تک نہیں بنا سکتے. ارے مکھی تو نہیں بنا سکتے. آگے فرمایا یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. وہ مکھی تو نہیں بنا سکتے لیکن آپ ان کو پرسادی، حلوہ، ملیدہ، نیاز نظر چڑھاتے ہو نا، اس میں سے مکھی لے کر بھاگے تو مکھی سے چھڑا نہیں سکتے ہو. تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ لے گئی کچی لے گئی، نہ تم چھڑا سکتے ہو نہ وہ چھڑا سکتے ہیں. داؤ طالب والمطلوب، نہ وہ دے سکتے ہیں نہ یہ دے سکتا ہے. کہ چکر میں ہے دنیا بھیا میرے. وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کا ہی مال مکھی لے کے اڑ گئی. ان کا خود کا مال ان کے نام کا تم جو لے کر آئے وہ تو مکھی لے کے اڑ گئی. وہ چچی بھاگ گئی، نہ تم چھڑا سکتے نہ وہ چھڑا سکتے. کیا تمہاری مدد کرے؟ کس کھوپڑی میں بات؟
قرآن کریم کے 18 پارے ہیں، سورہ فرقان کے پہلے رکوع میں 3 نمبر کی آیت ہے، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ تم جن کو پوج رہے ان کو ہم نے پیدا کی ہیں، انہوں نے کوئی شے نہیں پیدا کی۔ وَلَا يَمْلِكُونَ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، کو نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ کسی کو جلا سکتے ہیں، نہ حشر کے میدان میں کسی کو اٹھا سکتے ہیں، بعد جاتے خود بھی نہیں مر سکتے، بعد جاتے خود جی بھی نہیں سکتے، اور بعد جاتے خود حشر کے میدان میں اٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ساری باتوں میں اللہ کے محتاج ہے جی۔ قرآن کریم کے 21 پارے میں سورہ روم کے 4 رکن میں 40 نمبر کی آیت ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دے گا، ہم کو حشر کے میدان میں زندہ بھی کرے گا، اللہ وہ ہے۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم جن کو پوج رہے ہو اس میں سے کوئی ایسا ایک ہے کہ تم کو پیدا بھی کرے، تم کو روزی بھی دے، تم کو موت بھی دے، تم کو حشر کے میدان میں کھڑا کرے، ایسا کوئی ہے؟ تو اس میں کوئی پجاری یا مجاور ہو تو کھڑا ہو جائے اللہ کے واسطے۔ چلو ہمارا یہ اللہ کا سوال ہے کوئی ہے تو کھڑا ہو جائے، کوئی بھی ہو اس میں مجاور یا پجاری کے ماجے میں نہیں ہے کوئی ایک بھی پجاری دے، مجاور نہیں ہے کوئی، یہ اللہ کا سوال ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ وہ ہے ہم کو پیدا بھی کرتا ہے، ہم کو روزی بھی دیتا ہے، ہم کو موت بھی دیتا ہے، ہم کو حشر کے میدان میں کھڑا بھی کرے گا۔ اللہ وہ ہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے بغیر ماں کے دادی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے ایسے پرندے پیدا کیے ہیں کہ آسمان پہ بھی اڑتے ہیں، زمین پہ بھی چلتے ہیں، پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں اور پانی کے اندر بھی گھومتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے پاک ہے، اور بھائی میرے آپ بھی پاک ہو کے جائیے، پاک ہونے کے لیے اتنی شرائطیں ہیں، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو بھائی میرے، اور یہ شرک ہے، اور شرک اتنی بری چیز ہے سمجھے آپ۔ قرآن کریم کے 24 پارے میں سورہ زمر کے 7 میں 65 نمبر کی آیت ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف ہم خبر دے چکے ہیں، وحی دے چکے ہیں، اطلاع دے چکے، کیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے نام اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بہت بڑے بھاری خسارے میں پڑ جاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ کوئی ہونے والی بات ہے، یہ کوئی امکان ہے؟ لیکن قرآن تو محمد سے اتر رہا ہے، لیکن مخاطب ہم ہیں، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سمجھا؟ قرآن کریم کے 7 پارے میں سورہ انعام کے 10 رکوع میں 83 نمبر کی آیت سے لے کر 88 نمبر کی آیت تک 6 آیتیں ہیں، اور 6 آیتوں میں 18 نبیوں کا نام لکھا ہے، 18 نبیوں کا نام، اور پھر یہ لکھا ہے یہ میرے نبی تھے، یہ میرے صادق تھے، رسول تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا تو ان کے سارے نام عمل تباہ اور برباد ہو جاتے۔ نبی شرک کرنے کے لیے آتا ہے تھوڑے ہیں، نبی کو تو روشن ہوتا ہے، تو شرک سے بچاتا ہے، لیکن یہ مخلوق کو سمجھانے کے تاج یہ پوجنے والوں، ایک قبر پہ سجدے کرنے والوں، تم ہوتے کون ہو؟ اگر یہ ہمارے رحمت العالمین اگر لفظ کہا جائے تو معاذ اللہ ان کی نجات میں تم کون ہوتے ہو؟ حالانکہ قرآن ہمیں مخاطب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں۔ قرآن کریم کے 15 پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں 23 نمبر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو. اب حضور سے ماں باپ تھے ہی نہیں, سوال ہی نہیں تھا, اف کرنے کا سوال جب تھے ہی نہیں تو کیا حضور کرتا. تو قرآن ہمیں مخاطب ہے. عین الہدایہ جلد پہلی صفحہ نمبر 13 پر عقائد کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں نہ کبیرہ گناہ کیا نہ صغیرہ گناہ کیا. جی یہ مخاطب کو سنانے کے لیے آیتیں اتر رہی ہیں کہ تم پوجا پاٹ کر رہے ہو, یہ رحمت العالمین ہے, اگر یہ لفظ کھا جائیں تو ان کے مرتبے بھی ختم ہو جائے. ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 288 حدیث نمبر 1329. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 29 حدیث نمبر 157 باب نمبر 73 حدود کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مشکات شریف جلد دوم صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 3426 شرعی سزا کے بیان میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد تیسری صفحہ نمبر 321 شرعی سزا کے بیان میں لکھا ہے. پانچویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 6 صفحہ نمبر 97 سورہ مائدہ کے 76 رکوع تفسیر میں لکھی ہے. دو راوی ہیں, ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک بہت بڑے خاندان کی عورت نے چوری کر لی اور چوری میں پکڑی گئی. اب سارے خاندان والے پریشان, کیا کیا جائے. کسی شرط پر چاہے جتنا جرمانہ دینا پڑے, اگر اس کے ہاتھ بچ جائے تو لاز رہ جائے. اب بھیجیں کس کو, محمد کے پاس جائے کون, یہ بڑا لفڑا. تو سبوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کیا. یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی طرح پالا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو خریدا تھا زید کو غلام کی حیثیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا. اور جب آپ پر نبوت نزول ہوئی تو وہ بھی ایمان لے آئے. اس کے بعد ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ ہمارا لڑکا مکے میں ہے تو بیچارے آئے اور حضور سے فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے, آپ جتنی چاہے رقم ہم سے لے لیں, ہمارا بچہ ہم کو دے دو. تو حضور سے فرمایا ہم کو رقم کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو آپ لے جائیں, ہم کو رقم نہیں چاہیے. جب ان کے ماں باپ نے کہا زید رضی اللہ تعالیٰ سے بیٹا اجازت مل چکی ہے ہمارے ساتھ چلو, تو زید رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ پڑھائی چلوں گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی. سمجھے آپ, یہ اخلاق کا عالم تھا بھائی میرے. اب ان کے جو صاحبزادے تھے وہ گھر کے مثال تھے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اور 15-16 سال کی عمر تھی. ان سے کہا لوگوں نے کہ یہ جا کے آپ کہیں, تو آئے, بے تعلقی تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جو ہے بہت بڑے گھرانے کی ہے, بڑے خاندان کی عورت ہے, اگر اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے تو آپ جو کہے وہ جرمانہ دینے کو تیار ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اے اسامہ اسی طرح اگلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں. جب کوئی مالدار گناہ کرتا تو اس پہ رعایت برتی جاتی اور غریب گناہ کرتا تو اس پہ حد لگائی جاتی. خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. آپ سوچئے یہ کوئی امکان ہے کہ حضرت فاطمہ تلانا چوری کرے, لیکن مخاطب کو سنانے کے لیے گئے مالدار جادی, اے نواب جادی, اے رہی جادی, اے امیر جادی, اے خاندان جادی, تو ہوتی کون ہے یہ رحمت العالمین کی صاحبزادی. اگر یہ لفظ کہا جائے تو یہ بھی نہیں بچ سکتی, تو کون ہو سکتی. اسی طرح اللہ کا یہ جلالی حکم ہے, سمجھے, کہ پوجا پاٹ کرنے والوں, اے شرک سے فرصت نہیں لینے والوں, اے قبروں کو دھو دھو کے پینے والوں, تم ہوتے کون ہو. اگر میرے محبوب سے لفظ کہا تو یہ بھی نہیں بچ سکتے. اور اس سے بھی ایک سخت آیت ہے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل 4 رکوع میں 39 نمبر کی آیت ہے, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کا نعرہ لگایا, کسی اور کی مدد مانگی تو آپ بھی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اور رسوا کر کے, ذلیل کر کے, بدنام کر کے یہ سارے مرتبے پانی میں بہ جائیں گے. بھائی میرے سوچو اللہ کے واسطے, آج قبروں میں تاجیوں میں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں, مدرسوں میں خرچ ہو تاکہ 4 چاند لگیں آپ کے مدرسوں.
बेचारे उलमाओं की मदद करो, गरीब गुरबाओं की मदद करो, इससे पैसा न खर्चो, वरना इससे नजात नहीं मिलेगी। इनकी नजात के लिए शरायतें इतनी हैं। ताइबूनल आबिदूनल हामिदूनल साइबूनल राकिबूनल साजिदूनल आमिरूना बिल मारूफ वन्नाहूना अनिल मुनकर वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह व बशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो भैया मेरे। तो ये वहदानियत का बयान था। कल इंशाअल्लाह ताला वसीले का फैसला कर देंगे, समझे। आपकी जिंदगी में नहीं सुना होगा, इंशाअल्लाह ऐसा कल फैसला हो जाएगा। अब 3 दिन के आपके मेहमान हैं और परसों औलिया अल्लाह के मानने नहीं मानने का बयान होगा। उसमें मेरी माँ का एक खुसूसी अनुमान आता है, तो माँ बहन को नहीं लाएगा, वो पछताएगा। और हमको कहाँ मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, वो भी इंशाअल्लाह कल लेने परसों के बयान में कर देंगे, समझा। अब हमारी किताबें यहाँ पर मौजूद है। जो हिंदी जाने वाले हैं उनको चाहिए कि एक किताब ले जाए। आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी औलाद तो काम आएगी इंशाअल्लाह। दुनिया के तमाम झमेले से बच जाओगे। ऐसी किताबें है। उर्दू में 15 रुपए वाली है, 2 किताबें 2-2 रुपए वाली है, और हिंदी में 50 रुपए वाली है। अब दुआ होगी, जलसा खत्म होगा। मुसाफा इस वक्त नहीं होगा, कल के लिए ऐलान कर इंशाअल्लाह कल अकोटे के अंदर होगा, बहराम शरीफ के दरगाह के पास, गुजरात हाउसिंग कॉलोनी है उसके पीछे, बहराम शरीफ की दरगाह के पास इंशाअल्लाह कल प्रोग्राम होगा। अब दुआ होगी, जलसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाक़िल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह तेरी रहम करम से, ऐ अल्लाह हमको रियाकारी से बचा, हमको गुरूर से बचा, हमको हसद से बचा, हमको कीना से बचा, हमको नाइतबाकी से बचा। ऐ अल्लाह हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा, हमको हशर के अज़ाब से बचा, हमको कब्र के अज़ाब से बचा, हमको मौत के अज़ाब से बचा, हमको दुनिया के फर्क से बचा, हमको शैतान के मकर फर्क से बचा, हमको पुलसरात के अज़ाब से बचा। अल्लाह में कुफ्र से बचा, हमको शिर्क से बचा, हमको बिद्दत से बचा, हमको जहालत और गुमराही से बचा। अल्लाह हम भले हैं बुरे हैं मगर सब तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब से उम्मती हैं। अल्लाह हमारी खता को दरगुजर फरमा, हमारे सगीरे कबीरे गुनाह को माफ फरमा। अल्लाह जो गरीब उनको अमीर बना, जो अमीर उनको गनी बना, जो गनी उनको सखी बना, जो सखी उनको परजा मुत्तकी बना। अल्लाह जो रोजी से महरूम उनको रहमत की खजानी अता फरमा, जो बीमार को तंदुरुस्ती अता फरमा, जो बेवतन को वतन में पहुंचा, जो बेऔलाद को सुने सरत वाले औलाद तो फरमा, ना फरमा औलाद को फरमा बदर बना, जानी माँ बाप को रहमदिल बना। अल्लाह मेरी बहनों को नमाज की तौफीक अता फरमा, मेरी बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमा, मेरी बहनों को दीन समझ अता फरमा। अल्लाह मेरी बहनें राह से पर आ जाएंगी तो लाखों मुसलमानों की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह जो हमारे चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदे हैं उनकी ईमान की सलामती अता फरमा, हमारे बड़े बूढ़े उनको दीन के रहनुमा बना, नौजवान तबके को दिन की पहलवानी अता फरमा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिन के सितारे बना। अल्लाह आने वालों की मेहनत कबूल फरमा, जाने वालों की मेहनत कबूल फरमा, बाकी और बढ़ जाने वालों की मेहनत कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने जान माल तन दम के बेचारे मेहनत की हो, अल्लाह उनकी मेहनत को भी कबूल फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा उनकी दुआ कबूल फरमा, अल्लाह जिन्होंने नहीं कहा उनकी भी दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह मांगना हमारा काम है, ऐ मेरे मौला कबूल फरमा तेरा काम है। अल्लाह हमारी छोटी छोटी दुआ को, छोटी छोटी मेहनत को दुनिया के लिए अमन और आखिरत के लिए नजात का सबब बना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम।